حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ الفاظ پڑھنے سے 70,000 فرشتے اترتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی بھی پریشانی میں ہو تو بھی یہ الفاظ اسے ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگا کر بوسہ بھی دیا۔ اسی خوشی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کو کرنے سے 70,000 فرشتے آپ کی خواہش حاجت کو پورے کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں گے۔ آپ کی خواہش حاجت پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا حضرت ضرور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا عمل بتایا، اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ یمن کے ایک تاجر نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے، حضرت علی نے وہ کلمات عام کر دیے۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا اور تاجر نے وہی کلمات پڑھ کر اپنے دل میں یہ خواہش کی کہ میرا بیٹا خیر و عافیت کے ساتھ اپنی پہلی تجارت کر کے واپس آ جائے۔ اس تاجر نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو ایک کشتی پر سوار کر دیا، جبکہ کچھ اور لوگ بھی اس کشتی پر سفر کر رہے تھے۔ تو اس سمندر میں سے ایک آواز دینے والے کی آواز سنائی دی، لیکن اس کی صورت نظر نہ آئی۔ آواز دینے والے نے کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے 10,000 دینار دے دے تو میں اس کو ایسا وظیفہ بتا دوں گا کہ اگر وہ ہلاکت کے بالکل قریب پہنچ گیا ہو اور اس وظیفے کو پڑھ لے تو تمام بلائیں اور مصیبتیں اس سے ٹل جائیں گی۔ اس کشتی کے مسافروں میں سے ایک نے بلند آواز میں جواب دیا کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو 10,000 دینار دیتا ہوں، مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ تو آواز آئی کہ تم اپنے دیناروں کو سمندر کے اندر ڈال دو، مجھے وہ مل جائیں گے اور میں تمہیں وہ وظیفہ بتا دوں گا۔ چنانچہ اس کشتی کے مسافر نے 10,000 دیناروں کو اس سمندر کے اندر ڈال دیا۔ تو اس آواز دینے والے شخص نے مسافر کے کان میں آ کر وہ وظیفہ بتایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اور اس مسافر نے بھی وہ وظیفہ سن کر پڑھ لیا تھا، اور یہ مسافر اسی یمن کے تاجر کا بیٹا تھا۔ آواز دینے والے نے اس سے کہا کہ تجھے جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو، جبکہ یہ سن کر کشتی کے دوسرے تمام مسافروں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تو نے اپنی کثیر رقم سمندر میں پھینک کر ضائع کر دی۔ تاجر کے بیٹے نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں، میں نے اپنی دولت کو ضائع نہیں کیا، اور مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے قرآن پاک کی یہ آیت ضرور بالضرور نفع ہی دے گی۔ لہذا اس کے بعد چند گھنٹے وہ کشتی چلتی رہی، پھر اچانک طوفان کی موجوں سے وہ کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی اور سوائے اس تاجر کے بیٹے کے اس کشتی کا کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچا۔ وظیفہ پڑھنے والا وہ مسافر کشتی کے ایک ٹوٹے تختے پر بیٹھا ہوا سمندر کے اندر بہتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد ایک جزیرے میں جا پہنچا اور اس جزیرے میں چند قدم چلنے کے بعد دیکھا کہ وہاں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے اور ہر قسم کے موتی اور جواہرات وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اس محل میں ایک بہت ہی حسین اور جمیل عورت اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر قسم کے میوے اور کھانے کا سامان وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے اس مسافر کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ مسافر نے بھی اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بصرہ کے عظیم اور بڑے تاجر کی بیٹی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ سمندر کے سفر پر جا رہی تھی، ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور مجھے اچانک کوئی کشتی کے اندر سے اچکر لے کر بھاگا اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے، لیکن میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا مگر بوس و کنار کرتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ شیطان تمہاری جان لے لے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہاں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ عورت نے پھر سے کہا کہ جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ وہ آ رہا ہے ورنہ تم کو ضرور جان سے مار ڈالے گا۔ چنانچہ وہ شیطان وہاں پر آ گیا، لیکن وہ مسافر یوں ہی وہاں پر کھڑا رہا۔ وہ شیطان جیسے اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو مسافر نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ وظیفہ سنتے ہی شیطان زمین پر گر پڑا اور اتنے زور کی آواز آئی کہ جیسے پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس
اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس یہاں بھیج دیا ہے اور تمہاری بدولت مجھے شیطان سے نجات مل گئی ہے۔ پھر اس عورت نے مسافر سے کہا کہ یہ موتی اور جواہرات اٹھا لو اور محل سے نکل کر میرے ساتھ سمندر کے کنارے کی جانب چلو، وہاں سے کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے موتی اور کھانے کا سامان اپنے ساتھ لے کر وہ دونوں اس محل سے نکلے۔ وہ دونوں سمندر کے کنارے پر جا پہنچے، وہاں ایک کشتی بصری کی جانب جا رہی تھی۔ وہ دونوں اس کشتی پر سوار ہو کر بصرہ جا پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ وہ اس مسافر کے شکر گزار ہوئے اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا۔ پھر لڑکی کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر ان دونوں کا نکاح بھی کر دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے اور تمام موتی اور جواہرات جو وہ اس جزیرے سے لے کر آئے تھے وہ ان دونوں کے مشترکہ دولت بن گئے۔ اس عورت سے اللہ نے اس مرد کو کچھ بچے بھی عطا کر دیے۔ وہ دونوں نہایت ہی محبت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے، اور یہ سب اس وظیفے کا کمال ہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ ناظرین، جب عالم دنیا میں ہر طرف شرک و کفر کی آوازیں ہر جگہ سے شروع ہو گئیں اور پوری دنیا میں بت پرستی جیسی بدترین لعنت نے دنیا والوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیا، انسان ذات نے اپنے کریم رب کی بندگی چھوڑ دی اور درندوں جیسی زندگی گزارنے کا آغاز کر دیا۔ جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے خدا کے رشتوں کو بھلا دیا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کرنے جیسی ملعون رسومات کو اپنا مقصد بنایا، اور بھی سینکڑوں برائیاں اپنے وجود میں شامل کر دی اور ہر سمت اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان ذات کی حالت پر رحم آ گیا اور اپنے محبوب و برگزیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا آخری پیغمبر و ہادی بنا کر دنیا میں انسان ذات کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اپنے پروردگار عالم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو ہر طرف سے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے اس پیغام سے روکنے کی کوشش شروع کر دی، اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اس پر مصیبتوں کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے اور طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ لیکن یہ شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، بستان نبوت کے مہکتے پھول، آفتاب رسالت کی چمکیلی شعاعیں اور آغوش نبوت کے پروردہ بستیاں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں، مال، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ اس وقت رب کائنات نے ان مقدس ہستیوں کے متعلق ارشاد فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ جب ان مقدس ہستیوں نے اپنے ان خود ساختہ معبودوں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک خدا کی غلامی اختیار کی تو انہیں لوگوں نے وہ تکالیف دینا شروع کر دی جن کو پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن سلام ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنہوں نے اپنی جان اسلام کی خاطر قربان کر دی، لیکن اپنے مولا کریم کے پیغام کو اپنے دل سے نکالنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ ان مقدس ہستیوں کے واقعات کو پڑھ کر ایک مسلمان کا ایمان شک و شبہات سے پاک ہو جاتا ہے اور ہر قدم پر اپنی کامیابی کا یقین زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا کہ اے انس، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ تو میں اس پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نہایت سفید لباس میں بلبوس لمبی داڑھی والا وہاں پر موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور سے میرا سلام عرض کر دو اور کہہ دو آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سارا معاملہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر پہاڑ کے اندر روانہ ہوئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ پھر آسمان سے ایک دسترخوان اترا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی اور میں ان کے سفید لباس کو دیکھتا رہ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نجران کے عیسائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو یہود و نصارہ نے لڑائی شروع کر دی۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائیوں کے مذہب پر تھے، جبکہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے مذہب پر تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی نازل فرما دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین حق کی دعوت دی تو ابو رافع کرنی بولا، اے محبت آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی عبادت کی؟ اہل نجران کے ایک اور آدمی بولا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے یہودی نے حضرت عزیز کی عبادت کی تھی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ تو میں خود کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی کسی اور کو اس عمل کی دعوت دیتا ہوں، بلکہ میں تو حق تبارک و تعالی کے سامنے جھکنے کا کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں اتنی سچائی تھی کہ وہ تمام یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، ان کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ نابالغ تھا، ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک غار کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، وہ بچیاں جوان ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئیں اور نابالغ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہو گیا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا اور ایک حصے میں عبادت کرتا، جبکہ ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، پھر ان کو فروخت کر کے ایک تہائی رقم صدقہ کر دیتا اور ایک تہائی رقم اپنی ذات پر خرچ کر لیتا، جبکہ ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا کو چھوڑا تھا جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی عمارت میں سونپ دیا تھا، اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے خداوند کریم، میرے باپ کی چھوڑی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا کی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتے ہوئی آ گئی اور لڑکے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ لڑکا اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 درہم فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں میں بازار میں گائے کی قیمت 3 درہم آ رہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اپنی گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ اس لڑکے نے کہا کہ تم کتنی ہی زیادہ اس گائے کی قیمت دے دو، لیکن میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو فروخت نہیں کروں گا۔ لڑکے نے اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا شاید یہ گاہک کوئی فرشتہ ہو، اے میرے بیٹے اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس گائے کی قیمت طلب کرنا، وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے امیل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، لیکن جب کوئی قاتل نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ پھر بالآخر جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ جب وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس لڑکے کے گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ویسے ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت دے کر اس گائے کو خریدا، پھر اسے ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کیا ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان دنوں قاتلوں کے قصاص میں قتل کر دیا گیا، جبکہ اس بزرگ کا بیٹا جو اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا وہ کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسنین کرمین کا ہمراہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को अपने मुबारक सीने से लगाया और उन्हें बोसा भी दिया। उसी वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सलाम कहता है। और दोनों शहजादों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत का सरदार बना दिया है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर खुशी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो वजीफा पढ़ने के लिए बताया वो अब बयान करने लगा हूँ। तो नाजरीन, वजीफा शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दुरूद पाक आप आसानी से पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने के बहुत से फायदे हैं। एक मरतबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले जो वजीफा आपको पढ़ना है वो अल्लाह ताला का मुबारक नाम या फतह है। तो सबसे पहले आपने जो वजीफा पढ़ना है वो है या फताहु। इसको आप 33 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो है या अरहमुर राहिमीन। इस वजीफे को आप 21 मरतबा पढ़ लें। 21 मरतबा या अरहमुर राहिमीन पढ़ने के बाद अब आपने जो वजीफा पढ़ना है वो ये कलमात है जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताए थे कि जब तुम किसी ऐसी मुश्किल में हो कि तुम्हें कोई इम्कान नजर न आए तो ये कलमात पढ़ लेना। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए 70,000 फरिश्ते भेज देंगे जो वो काम पूरा करने के लिए एक दूसरे के आगे लपकेंगे और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्ते अदब जोड़कर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कलमात कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कलमात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इन कलमात को पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद फरमाता है। बहावाला किंजुल ईमान। नाज़रीन, जब भी आपके बच्चे कहीं बाहर जाएं या किसी भी मुसीबत में हो तो ये कलमात जरूर पढ़ लेना। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद जरूर पहुंचेगी और इन कलमात को पढ़ने वाले की हर हाजत और ख्वाहिश के लिए 70,000 फरिश्ते उसके मुआवन होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आखिर में वही दुरूद पाक पढ़िएगा जो वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करें और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।